Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London. میں تین پہلوؤں سے اس سارے چیز کو اپنی طرف سے بات چیت کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت انفارچونیٹ ایپیسوڈ آف ہسٹری ہے کہ افغان سوسائٹی گلوبل امپیریلزم کی ایک بہت بڑی وکٹم ہے. اور یہ جو عام طور پہ اب آج کل افغان امیج، افغان سوسائٹی کا جو تصور ہے جس طرح سے پیش کر دیا گیا ہے یا اسٹیبلش کر دیا گیا ہے کہ شاید ساری افغان سوسائٹی طالبان کی سوسائٹی ہے، یا ساری افغان سوسائٹی جو ہے افغانستان کی سوسائٹی وہ کوئی مذہبی انتہا پسند سوسائٹی ہے. حقیقت اس کے بالکل برعکس رہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم 50 کی دہائی اور 60 کی دہائی اور 70s اور 80s کے زمانے کا کابل دیکھیں اور اس زمانے کی افغان سوسائٹی دیکھیں تو ہر سوسائٹی کی طرح وہاں کنزرویٹو ایلیمنٹس بھی تھے، اور وہاں کے دیہاتی سماج میں مذہبیت بہت تھی جیسے ہمارے ہاں بھی ہمیشہ رہی ہے. لیکن کابل مسلم ورلڈ کا ایک بہت ہی ایڈوانس ایک طرح کا شہر تھا جہاں زندگی کے وہ تمام جدید رنگ تھے جو کسی بھی ماڈرنٹی کے حوالے سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرا پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ جو آج کا افغانستان ہے یہ، اور آج سے نہیں مطلب بہت قدیم نہ بھی جائے تو 19 سینچری سے تو بالکل ہی پہلے انگلینڈ، برٹش امپائر، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برٹش امپائر کے بعد وہاں کی جو لوکل، کیونکہ افغانستان ایک ہسٹری کا بڑا عجیب المیہ یہ بھی ہے کہ وہ قومیں یا وہ علاقے جن کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت سینسٹیو ہوتی ہے وہ کبھی کبھار ان قوموں کے لیے بڑا عذاب بن جاتی ہے. حالانکہ یہ ویسے تو ان کے لیے بلیسنگ ہونی چاہیے، لیکن افغانستان ایک ایسی جیو اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہے کہ جہاں اس کا تعلق سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے، ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ہے، مڈل ایسٹ کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ ہے، یورپ کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر تمام گلوبل جو بھی گروپ ہے ان سب کا تعلق بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہ سب ہوا ہے تو یہ افغان سوسائٹی کے ساتھ ایک بڑا تاریخ کا حادثہ ہے. اور ہم بطور سندھی کے، بطور ایک آج کے دور کے سٹیزنز کے، آج کے دور کے باشعور شہریوں کے لوگوں کے، اور بطور خود ایک اپنی قومیت کے، ہم اپنے افغان دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ دلی ہمدردی کرتے ہیں کہ کس طرح سامراجی جنگوں نے اور ایک امپیریلسٹ جو انٹرسٹ تھے، اور پھر ان کی جو کلائنٹ اسٹیٹ پاکستان نے جس طرح رول پلے کیا، اور پھر کس طرح یہ پورا ایک مینیجڈ جو فینیٹک ایک موو تھی، اس کے نتیجے میں ایک بالکل ہی ڈس اورینٹیڈ اور ایک بالکل بے سمت اور ایک انتشار اور قیاس کی کا منظرنامہ پیش کر رہی ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ان کا تاریخی ارتقا نہیں ہے، یہ کوئی ہسٹوریکل ایوولوشن نہیں ہے کہ افغان سماج کو 21 سینچری میں یہاں پہنچنا تھا جہاں ہم ان کو آج دیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اپنے افغان، اور ہم میرا چونکہ وہاں اتفاق سے طالبان کے بعد جانے کا اتفاق بھی ہوا تھا، اور پھر ویسے بھی ریجنل فورمز پہ اور انٹرنیشنل فورمز پہ کافی افغان دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. تو میں ان سب دوستوں کے ساتھ، سماج کے ساتھ ایک ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ کا المیہ ہے کہ آج افغان سماج یہاں آ کر کھڑا کر دیا گیا ہے. دوسری بات جو اس سارے پہلو سے نکلتی ہے کہ جس انداز سے نیٹو فورسز اور امریکن فورسز کا انخلا ہوا ہے، اب یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ بالکل بات واضح ہے اور صاف نظر آتی ہے کہ یہ ایک مکمل ڈیل کے طور پہ امریکہ نے افغانستان کو خالی کیا ہے، اور بالکل ایک سیکریٹ ڈیل کے تحت انہوں نے سیف پیسج دیا ہے افغان طالبان کو کہ وہ اس میں داخل ہو، اور بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی بھی رکاوٹ کے انہوں نے پیسفلی ٹیک اوور کر لیا اتنی آسانی سے. اور یہ کوئی نئی کہانی بھی نہیں ہے، امریکہ جہاں جہاں بھی دنیا میں گیا ہے وہاں امریکہ کی واپسی ایسی ہی ہوئی ہے. اور وہاں ظاہر ہے کہ ایک امریکن شارٹ ٹرم، کہتے ہیں کہ امریکن جو شارٹ ٹرم پلانس ہوتے ہیں وہ بڑے سمارٹ ہوتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم اسٹریٹجیز میں ہمیشہ فیلور رہا ہے ان کا. ویتنام وار ہو، آپ ریسنٹ ہسٹری میں ابھی پچھلے آپ عراق کو دیکھ لیں،
افغانستان کی کہانی نہیں ہے. دوسرا نقطہ میرا یہ ہے کہ یہ جس انداز سے افغانستان کو ہینڈ اوور کیا گیا ہے طالبان کے ہاتھوں، یہ پوری مینجڈ موو ہے، اور اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امریکہ اور اس میں باقی قوتوں کا مکمل ہاتھ نہ ہو، اور خود پاکستان کا بھی ایک لحاظ سے اس میں کوئی رول نہ بنتا ہو. یہ بالکل ممکن نظر نہیں آتا. اب اس سارے تفصیل کے تناظر میں جو بصیر نوید صاحب بات کر رہے تھے، اب ہمارا موضوع بیسیکلی جو ہے میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ ریمیفیکیشنز کیا ہوں گے. ہم آگے کیا دیکھ رہے ہیں چیلنجز کہ جن کو ظاہر ہے کہ ریاست تو فیس کرنا چاہے اور نہ کرنا چاہے تب بھی گلے میں ان کے پہلے بھی پڑے ہیں، آج بھی پڑیں گے، لیکن اصل سوال ریاست پاکستان کا نہیں ہے، اصل سوال ملک کے شہریوں کا ہے، اس ملک کا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں سندھ کا ہے کہ یہاں ہم کس قسم کے اس کے ریمیفیکیشنز نتائج کو بھگتیں گے یا چیلنجز سامنے ابھر کے آئیں گے. اس تناظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو اب ظاہر ہے مجھے ضرورت نہیں ہے دہرانے کی، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ جو سارا طالبانائزیشن کا پروسیس اور فینومینا ڈیولپ کیا گیا، ڈیزائن کیا گیا اسٹریٹجیکلی، یہ امریکن اور پاکستان کا نیکسس تھا، اور یہ امریکن اور پاکستان کا ایک انہولی الائنس تھا ضیاء الحق کے زمانے میں، جس میں ایک پراکسی وار میں پاکستان کو ڈال دیا گیا، اور جس کے نتائج افغان سوسائٹی نے تو بدترین انداز سے بھگتے ہیں، لیکن پاکستان نے بھی اور خود ہمارے سندھ نے بھی کم نہیں بھگتے، اور پچھلے 15-20 سال تو اس کی ایک بڑی بھیانک تصویر پیش کرتے ہیں. لیکن اس سارے کانٹیکس میں اب جو صورتحال ہے وہ کیا منظرنامہ ہے. ماضی پر ہم اتنی گفتگو شاید نہ بھی کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دو ایسے پہلو ہیں کہ جو بڑے پریشان کن ہیں. مثال کے طور پہ طالبان کی حکومت کی پالیسیز کیا ہوں گی، وہاں ڈومیسٹک پالیسیز کے علاوہ ان کی اس ریجن میں کیا پالیسی ہوگی، اور پاکستان کے ساتھ کیا سلسلہ ہوگا، دیگر تمام جو ریجنل اور ڈومیسٹک اور انٹرلنک جو امور ہیں. تو مجھے دو پہلو نظر آتے ہیں. ایک تو نظر نہیں آتا کہ پاکستان کی ریاست کی کوئی مرضی ہے کہ اس دفعہ ان بھیانک نتائج سے کیسے بچا جائے. اس کے لیے جو کورسپونڈنگ اسٹریٹجی چاہیے، جو ایک کلیئر پالیسی چاہیے، اور ایک ماضی سے سبق سیکھنے کا انداز چاہیے، وہ فی الوقت تو ہم نہیں دیکھ رہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کی ریاست کی نیت یا مرضی کا سوال نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیت کا سوال بھی ہے. مطلب یہ تو طے ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی طالبان سے بچنے کی پالیسی ریاست نے اڈاپٹ کی ہوئی ہو، یا ان سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنے کی یا دور رکھنے کی پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کنسرن بھی ہے کہ جہاں یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، وہاں یہ بھی کنسرن ہے کہ پاکستان کی ریاست کی حکومتوں کی صلاحیت کتنی ہے کہ وہ ان نتائج کو، ریمیفیکیشنز کو، اور ان کو روک سکیں یا ان کو پریونٹ کر سکیں یا ان کو منیمائز کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو ریاست کا ارادہ نظر آتا ہے، اور نہ ان کے اداروں کی یا حکومتوں کی یہ صلاحیت نظر آتی ہے کہ وہ مائیگریشن ہو، یا وہ ٹیررزم ہو، یا وہاں سے کے جو ایک انفلوئنسز ہوں جو کہ ٹینجبل انٹینجبل سین ان سین بہت سی شکلوں موجود ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے جس پر پاکستان کے اندر بھی ڈسکورس ہے، اور پاکستان کے اعتبار سے جیسے آپ نے یہ مذاکرے کا اہتمام کیا ہے، دنیا جہان کی یونیورسٹیوں میں، تھنک ٹینکس میں یہ معاملات زیر غور ہے کہ آخر اس ساری صورتحال کا اس خطے پر، جنوبی ایشیا پر، اور خود پاکستان پر، اور پھر پاکستان کے ڈومیسٹک انداز سے نتائج نکلے. تو یہ دونوں کنسرن میں نے شیئر کیے کہ ایک تو ریاست کی مرضی نہیں ہے اس طرح سے، ریاست نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا اس طرح سے، اور سرپرستی کرنے کا جو ایک پورا سنڈروم ہے، یا افغانستان کو ڈی فیکٹو سینس میں پاکستان کا اپنا علاقہ سمجھنے کا جو ایک ایلوژن ہے، جب تک اس سے ڈپارچر نہیں ہوگا تب تک یہ نتائج ہمیں بھگتنے پڑیں گے، اور بھگتنے ہم آ رہے ہیں. اور دوسری بات میں نے صلاحیت کی ہے کہ صلاحیت کا بھی بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک ہم ہائپوتھیٹیکل بات کر لیتے ہیں کہ مرضی اگر ہو بھی، تب بھی ان تمام نتائج کو روکنے کی صلاحیت اداروں میں یا ریاست کے حکومتوں میں مختلف معاملات میں نظر نہیں آتی. اب اس سارے کانٹیکسٹ میں اگر ہم جو ہمارا مین تھیم ہے سندھ پر اس کے اثرات کیا ممکن ہوں گے، جس پر بصیر نوید صاحب نے بات کی، پھر خالد صاحب ہیں، لکھو لوانو صاحب ہیں، آپ خود دوست سے بات کریں گے یقیناً. اور یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے جس پر اس وقت سندھ میں تشویش ہے، اور ہر سطح پر اس پر گفتگو جاری ہے.
اور ظاہر ہے کہ معاشرہ فی الوقت مقابلہ ہی کر سکتا ہے، اور لیکن یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے۔ اب اس میں 3-4 پہلو بڑے پرٹیننٹ ہیں، بڑے بنیادی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ چلیں، جس طرح بسیط نوید صاحب نے کہا کہ جو بڑا کنسرن نظر آ رہا ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ انفلکس نہ ہو پاپولیشن کا، اور وہاں سے مائیگریشن کوئی بہت بڑے پیمانے پر۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت وہاں سے افغانستان سے بڑے پیمانے پر مائیگریشن کو روکا ہوا ہے دونوں حکومتوں نے، طالبان نے بھی اور پاکستان نے بھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، میں کافی میڈیا کو مانیٹر کر رہا تھا تو افغانستان کی اپنی طالبان ابھی حکومت تو نہیں بنی، لیکن جو وہاں قابض ہیں گروپس، ان کی بھی کوشش ہے کہ فی الوقت اس نارمیٹو اور پہلے فیز میں بڑے پیمانے پہ مائیگریشن نہ کی جائے، تاکہ یہ انٹرنیشنلی تاثر نہ جائے یا یہ ایک تصور نہ ابھرے کہ طالبان سے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب وہاں سے ماس مائیگریشن ہو رہی ہے۔ اس لیے طالبان شعوری طور پر بھی اسٹریٹجیکلی کوشش کر رہے ہیں اس بات کو مینیج کرنے کے لیے کہ یہ ایک تاثر اسٹیبلش ہو کہ اس دفعہ ان کی پالیسی ماضی کی طرح نہیں ہے، اس دفعہ کوئرسو مین سے وہ معاملات کو ڈیل نہیں کر رہے، اور نتیجے میں بڑے پیمانے پر مائیگریشن کی کوئی ضرورت یا ریشنیل یا جواز اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو وہاں سے بڑے پیمانے پر ابھی پاپولیشن کا انخلاء یا مائیگریشن نہیں ہو رہی، تو اس کا سبب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی یہ خود ترجیح ہے کہ ایسا نہ ہو، اور اس سلسلے میں فی الوقت کیونکہ یہ معاملہ وہاں سے رکا ہوا ہے، اس لیے پاکستان کے اندر بھی چھوٹے موٹے پیمانے پر مائیگریشن ہو رہی ہے، وہ رپورٹ ہو رہی ہے، لیکن کسی بڑے پیمانے پر اس وقت نہیں ہو رہی۔ لیکن جو اصل کنسرن ہے، جو ایک بصیر نبی صاحب نے بھی بات کی، سوال یہ ہے کہ جس انداز سے افغانستان کو طالبان کے حوالے کیا گیا ہے، اور افغانستان کا مطلب صرف طالبان نہیں ہے، افغانستان کے اندر دوسری قومیتیں رہتی ہیں، دوسرے لسانی گروہ رہتے ہیں، وہاں دیگر اس کے علاوہ پولیٹیکل گروہ ہیں جو فی الوقت بڑے وائبرنٹ نہ بھی ہوں یا فرنٹ رول میں نہ بھی ہوں، لیکن افغانستان صرف طالبان کا معاشرہ نہیں ہے کہ جن کو امریکہ اور نیٹو فورسز نے اور باقی قوتوں کی مدد سے اگر افغانستان آپ نے ہینڈ اوور کر دیا ہے تو اس کا مطلب کہ پیس انشور کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے پیمانے پہ مائیگریشن ہونے کا خدشہ اور خطرہ ہے، اس کا تعلق اس پیس کے سوال سے ہے، اس امن کے سوال سے ہے جو ہم افغانستان میں نہیں دیکھ رہے کہ حکومت سازی جو آئندہ چند ہفتوں میں ہو جائے گی بقول طالبان کے، کہ اس حکومت سازی کے عمل کے بعد بھی جو امن کا سوال ہے وہ سسٹین نہیں کرے گا۔ اس کا سبب وہی ہے کہ ایک تو طالبان وہاں کی نمائندہ قوت نہیں ہے، دوسرا وہ جو ایک پورا کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ہے، مختلف متضاد گروہ ہیں اور متضاد انٹرسٹ گروپس ہیں، وہ سب کے سب، جس میں ابھی احمد شاہ مسعود کے بیٹے اور ان کے الائنس کے لوگ اس وقت ایکٹیو ہیں، کچھ علاقوں اوروں میں مزاحمت ہو رہی ہے تھوڑی بہت، لیکن جب یہ حکومت سازی ہو جائے گی، اور جس طرح کے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کا اس آنے والی طالبان حکومت کے ساتھ پھر ایک نیکسس بننے جا رہا ہے، چائنا بھی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹر ٹرمز پہ ہو، اور دیگر قوتیں بھی ظاہر ہے کہ کوشش کر رہی ہیں کہ طالبان کے ساتھ ایک طرح کا ریپو ہو۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کے اندر ایک پائیدار امن کا سوال یقینی ہوا آنے والے سالوں میں۔ افغانستان اس ابتدائی فیز سے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت ایک برے فیز میں جائے گا، جس میں کبھی بڑے پیمانے پر کبھی چھوٹے پیمانے پر، لیکن سول وار کو پریونٹ کرنا اس سینیریو میں افغانستان میں تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ اور جیسے ہی افغانستان کے حالات خراب ہونے جائیں گے یا خراب ہونے کی صورتحال ہے، تو اس کا جو فوراً ایک نتیجہ سامنے آئے گا وہ مائیگریشن ہے۔ اور افغان سوسائٹی کے بارے میں صرف یہ تصور ہے کہ وہ صرف ایک مذہبی معاشرہ ہے، نہیں، وہ ایک مرکنٹائل ایک اس کا حصہ معاشرے کا بھی ہے، وہاں بیوپار بہت وائبرنٹ ہے، بہت سے طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ جو مائیگریشن اس وقت پہلے فیز میں نظر نہیں آ رہی اس قدر، یہ اگلے فیز میں ہمیں نظر آئے گا، اور جیسے ہی مائیگریشن ہوگی تو آپ دیکھیں کہ اس کا سب سے بڑا نزلہ جو ہے وہ سندھ پر گرتا ہے، اور خاص طور پر اس کے دارالحکومت کراچی پر گرتا ہے، کیونکہ ان کی پہلے سے افغان یا پشتون آبادی کا بہت بڑا حصہ باہر رہتا ہے۔ اب تو افغان یا پشتون ہمارے دوست یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا شہر ان کا کراچی ہے۔ تو چونکہ وہاں سپورٹ میکینزم موجود ہے، وہاں ڈیموگرافی کا ایک بڑا حصہ پہلے سے ویل سیٹلڈ ہے،
اور اکنامک ان روڈس آؤٹ روڈس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہیں، اور سندھ حکومت کا انتظام بہت ہی کمزور اور نالائق ہے، اور ریاست کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہے کہ وہاں پریونٹ کیا جائے اس طرح کی لیجیٹیمائز کرنے کے سلسلے کو. اس لیے یہ تمام عوامل مل کر جو تصویر ایک تشکیل کرتے ہیں وہ یہی بنتی ہے کہ جب بھی افغانستان میں جیسے ہی امن کا سوال ڈسٹرب ہوا، سب سے پہلے مائیگریشن کا سوال اٹھے گا، اور جب مائیگریشن آتی ہے تو سب سے بڑا اس کا بوجھ سندھ کے اوپر اور اس کے دارالحکومت کراچی شہر پر پڑتا ہے. اس کو روکنے کے لیے جو میکرو سطح پر بہت سنجیدہ قسم کی تدابیر چاہیے، جو میکینزمز چاہیے، جو ویجیلنس چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ سندھ حکومت کے ٹیبل پر بھی ہو اور وفاقی حکومت کے ٹیبل پر بھی ہو. صرف لپ سروس ہے، زبانی کلامی باتیں ہیں، لیکن عملاً سرزمین پر دونوں حکومتوں کے پاس کوئی، اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلی کئی دہائیوں کا سلسلہ ہے کہ دونوں حکومتوں میں چاہے کسی بھی جماعت کی حکومت رہی ہو، لیکن ایک کرمنل نیگلیجنس ہے جو ہم دیکھتے آئے ہیں. اور صرف یہ معاملہ صرف لاپرواہی کا نہیں ہے، یہ پالیسی کا بھی ہے کہ وہاں آپ نے سیٹلمنٹ کروائی ہے. تو ایک بڑا تو سوال یہ ہے. دوسرا، اس کے ساتھ میں صرف 2-3 نکات کی بات پوری کر رہا ہوں فرسٹ راؤنڈ میں. دوسرا جو بہت بڑا سوال ہے سندھ کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر جو اکنامک اپرچونٹیز ہیں وہ پہلے سے ہی بہت محدود ہے. جس انداز سے پاپولیشن گروتھ ہوئی ہے، جس انداز سے آبادی بڑھی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، ہمارے یہاں بھی تقریباً 67% پاپولیشن نوجوانوں کی ہے. اس کووڈ کی صورتحال نے روزگار کے مواقع کو اور اسکویز کر دیا ہے. تو ایک بات بہت کم اور مختصر گنجائش ہے اکنامک وائبرنسی کی اور مواقع کی، وہاں ایک بالکل نئے سرے سے پاپولیشن کا اس بڑے پیمانے پر آنا یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. اور ظاہر ہے کہ اکنامک جو مائیگریشن ہے وہ صرف اکنامک نہیں ہوتی، وہ تو پہلے فیز میں اکنامک ہوتی ہے، بعد میں وہ سوشلائز ہو جاتی ہے، وہ پولیٹیکلائز ہو جاتی ہے، آرگنائز ہوتی ہے، اور پھر اس کے کراس کٹنگ جو نتائج ہیں وہ پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، انوائرمنٹل اور ہر طرح کے سامنے آتے ہیں، جو کہ پہلے بھی سامنے آتے رہے، آج بھی سامنے آئیں گے. تیسری بات جو اس سارے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جو کانفلکٹس اور تنازعات ہم اپنے صوبے سندھ کے اندر پچھلی کوئی 30-40 سال سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، ان تنازعات میں بڑے عرصے کے بعد ایک تھوڑا بہت ایک بہتری آئی ہے. ایم کیو ایم کے زوال نے اور ایم کیو ایم کے ایکسپوز ہونے نے اس کو بڑی تقویت دی ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں سندھی اور اردو بولنے والے لوگوں کے درمیان بھی ایک اچھی خاصی ہم آہنگی ڈیولپ ہو رہی ہے. جو مستقل آبادیاں ہیں صوبہ سندھ کی یا دیگر لوگ ہیں، تو ایک بڑے عرصے کے بعد یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تنازعات کا ایک سلسلہ تھا وہ ایک حد تک ہارمونائز ہونے جا رہا ہے ایک اپنے نیچرل پروسیس کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس افغان پاپولیشن کی مائیگریشن کے بعد پھر اندیشہ ہے کہ یہ جو وقتی طور پر صورتحال تھوڑی بہت بہتر ہوئی ہے، تنازعات کی پھر سے یہ سر اٹھائے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مائیگریشن صرف نہیں ہوتی، ہتھیار آتے ہیں، اللیگل کام آتے ہیں، اللیگل بزنس آتے ہیں، اور اللیجیٹیمیٹ انٹرسٹ آتے ہیں. ایک پورا پیکیج ہے جو اس مائیگریشن کے ساتھ ساتھ آتا ہے. تو یہ جو صوبہ سندھ کے اندر جو پولیٹیکل ہارمنی ہے اس کو بھی ایک بڑا خطرہ درپیش ہوگا اگر یہ انخلا روک نہ سکا. آخری بات وہ یہ ہے کہ خود جیسے پاکستان 40 سال پہلے والا معاشرہ نہیں رہا، اسی طرح صوبہ سندھ بھی ظاہر ہے کہ ماضی کا معاشرہ نہیں رہا. ظاہر ہے سندھ کا معاشرہ بھی کوئی آئی لینڈ نہیں ہے، کوئی ڈسکنیکٹڈ فنومینا نہیں ہے، ہم بھی اسی دور میں اسی معاشرے کا حصہ ہے. تو وہ جو مذہبی انتہا پسندی، فرقے واریت کا جو زہر ضیاء الحق کے زمانے سے ایک انجیکٹ کیا گیا تھا پورے معاشرے کے اندر، اب اس کے اثرات ہم صوبہ سندھ میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں فرقے واریت ہے، یہاں مذہبی انتہا پسند قوتیں ہیں، ان کا بڑا افیکٹو نیٹ ورکنگ ہے. آپ حساب لگائیں کہ تھرپارکر سے لے کر اور گھوٹکی تک اور شکارپور سے لے کر جیکب آباد تک اور حیدرآباد سے کراچی تک، یہ تمام جو زونز تھے، اب ان تمام زونز میں ان مذہبی اور فاشسٹ اور انتہا پسند تنظیموں کے نظر آنے والے اور نظر نہ آنے والے بڑے افیکٹو اور بڑے مضبوط اور مربوط نیٹ ورکس ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ افغان پہلے سے ایک جو فنومینا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اب اگر اس قسم کی
افغان کرائسس کے نتیجے میں پاپولیشن کا انخلا دوبارہ ہوتا ہے, مائگریشن ہوتی ہے, تو اس بات کو صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا بصیر نوید صاحب نے کہ, اور خود جنید صاحب وغیرہ پروگریسو ایک الائنس کو رن کرتے ہیں, ان کو تجربہ ہے اس بات کا بہت کراچی کے اندر, پورے سندھ کے اندر. یہ جو مذہبی انتہا پسندی ایک منظم انداز سے بڑھائی جا رہی ہے, اور فرقہ واریت جو صرف پیسفل نہیں ہے, کبھی کبھی وائلنٹ ہے, کہیں کہیں نظر آنے والی ہے, کہیں نظر نہ آنے والی ہے, تو اس کے اندر بھی اس کے اثرات بہت خطرناک سامنے آئیں گے, کیونکہ ان میں پہلے سے ہی پشتون اور افغان آبادی کا بڑا حصہ موجود ہے. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. انوائرمنٹل خطرے تو اور اپنی جگہ پر ہیں, شہریت اور جھوٹے ڈومیسائل اور جھوٹے CNIC بنانے کی بات, اور میں نے اپرچونٹیز کی بات پہلے کر لی ہے. تو ایک بڑا کمپلیکس سینیریو ہے پہلے سے ہمارے صوبے کے اندر, جس کو بڑی مشکل سے کچھ پہلوؤں سے اس میں معاشرہ اپنی رفتار سے ایک بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن پھر یہ ریجنل انٹرنیشنل انٹرونشنز اور افغانستان کا کرائسس, ریاست پاکستان کی نااہلی, سندھ حکومت کی نااہلی, یہ تمام فیکٹرز ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ مائگریشن دوبارہ ہوئی تو اس کے پولیٹیکل, اس کے کنونشنل معنوں میں, اس کے سماجی, اس کے معاشی, اس کے ثقافتی, اس کے مذہبی انتہا پسندی کی روح سے, اور بہت طرح سے اس کے ہماگیر اثرات ہوں گے. اور یہ ظاہر ہے کہ اثرات جو ایک معاشروں پر پڑتے ہیں, ان کے اثرات سالوں کے نہیں ہوتے, وہ ڈیکیڈز کے ہوتے ہیں, وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, اور بہت سے اثرات تو پیرینیل پرماننٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ہم ضیاء الحق کے زمانے کے اثرات آج بھی بھگت رہے ہیں. ضیاء الحق کے زمانے کی مائگریشن اور پوری پالیسی کو یہ ملک اور معاشرہ اور صوبہ سندھ آج بھی بھگت رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر اس سینیریو میں, اس صورتحال میں یہ دوبارہ صورتحال بنتی ہے, تو اس پر اب ظاہر ہے سول سوسائٹی, سیاسی جماعتیں, ہم قلمکار اور انسانی حقوق کے لوگ, وہ تو بات بھی کر رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں, اور اس پر اپنی آواز بھی اپنے فورم کے سامنے لا رہے ہیں. لیکن یہ معاملہ بہت بڑے اسکیل کا ہے, بہت بڑے اقدامات کا متقاضی ہے. تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا ابھرتا ہوا چیلنج اور کنسرن ہے جس پر ہمیں بڑی وسیع نظری کے ساتھ اور ایک اسٹریٹجک نقطہ نظر سے اس کو ڈیل کرنا پڑے گا. تب جا کر ہم اس کے اثرات کو, اور حکومتوں پر ایک دباؤ ڈالنا پڑے گا, ایک ایڈیکویٹ پریشر ڈالنا پڑے گا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی اس مجرمانہ لاپرواہی اور نااہلی کو کسی طرح سے روک سکیں, اور اس بات کو کہ خطرات کو منیمائز کیا جائے. پوری دنیا میں ظاہرات ایکڑی نیچرل مائگریشن تھی پوری دنیا میں, گلوبل فنومینا. دنیا میں اڑی کا سوسائٹی نہ ہے جن میں مائگریشن نہ تھی ہوجے. ان کرے ایکڑی ایوولوشنری اینڈ نیچرل مائگریشن اکنامک ریزنس جے کرے تمام گھणनि سببن جے کرے تاریخ میں تھیندی رہی ہے. ان ظاہرات شیپ کयो आहे انسانی ہسٹری کے, مختلف خطن کے, قومن کے, اسٹیٹس کے. ان کرے سندھ جیئं त हिन इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जे टेल ते आहे, इन करे सिंध उन टेल ते हुजण जे करे वधीक बर्डन फेस कयो आहे हिस्टोरिकली माइग्रेशन जो. पर ज़ाहिर आहे त उहा माइग्रेशन जीअं त स्पॉन्सर्ड न ही, मैनेज न ही स्टेट्स तरफ़ां, ऐं नेचुरल क़िस्म जो फिनोमिना हो, इन करे उनखे सिंध एकोमोडेट करे वई पंहिंजे सोसाइटी जे अंदरि. ऐं सिंध जी ब्यूटी इहा आहे त न रुॻो उन हिस्टोरिकली उन माइग्रेशन खे एकोमोडेट कयो आहे, पर जेका डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ आहिनि उन्हनि सभिनी माण्हुनि जूं उहे बि कंप्रोमाइज़ न आहिनि. अॼु बि मुग़ल पाण खे मुग़ल सॾाइनि था, सिंधी आहिनि. अॼु बि सिंध में केतिरा सिंधी बलोच आहिनि, उहे पाण खे बलोच सॾाइनि था ऐं सिंधी आहिनि. सिंध में ब्रोही आहिनि, पाण खे सिंधी सॾाइनि था ऐं ब्रोही आहिनि. जदगाली आहिनि. तव्हां थरपारकर में लोअर सिंध में अचो त असां वटि ॿियूं केतिरियूं कम्यूनिटीज़ आहिनि. ऐं इवन 30s जा जेके पंजाबी जेके सेटल थिया, हाणे सिंधी ॻाल्हाइनि था, ऐसो थी विया आहिनि, सभु पछाण आया. इहे हाणे जेको तव्हांजो सुवालु आहे त हींअर सिंधी छो इंटॉलरेंट आहिनि, जो सबबु इहो आहे. तव्हां ॾिसो त ग़ुलाम बैराज जे तामीर खां वठी ऐं ख़ासि तौर ते 1 यूनिट खां वठी हीअ जेका स्टेट स्पॉन्सर्ड हिकिड़े क़िस्म जी स्टेट तरफ़ां मैनेज्ड या हिकिड़े क़िस्म जी स्टेट तरफ़ां हिकिड़े अलाउड हिकिड़ी माइग्रेशन आहे जेका अनएंडिंग आहे. ऐं उनमें नेचुरल प्रोसेस न आहे, उनमें को बि नेचुरल फिनोमिना न आहे, उहा बिल्कुलु हिकिड़ी मैनेज्ड आहे. तव्हां ॾिसो त असां वटि बैरेज जे तामीर खां पोइ तमामु वॾियूं ज़मीनूं सिंध में ॾिनियूं वयूं पंजाब मां माण्हुनि खे, उहे सेटल थिया. वरी तव्हां ॾिसो त माइग्रेशन जेका सिंध में पार्टीशन जे ज़माने में थी,
पार्टीशन प्लान में माइग्रेशन शामिल ई कोन्हे। ऐं जॾहिं 1946 जे 7 जे पार्टीशन प्लान में माइग्रेशन न हुई त पोइ इहे जेका बि माइग्रेशन हिंदुस्तान मां थी इहा तमामु नाजाइज़ हुई ऐं उहा बाद में तव्हांखे ख़बर आहे त तारीख़ जो जबरो जो असां वटि उहा शइ थी वई। वरी वन यूनिट जे ज़माने में पंजाब मां वरी ॿियो हिकिड़ो वॾो इन्फ्लक्स आयो ऐं सिंध में वॾे पैमाने ज़मीनूं अलाट थियूं। तारीख़ में ईअं त कोन थींदो आहे न त तव्हां मिलियंस माण्हुनि खे अचे सेटल्ड कयो, उन्हनि जे बारे में को चेक एंड बैलेंस न हुजे, को निज़ाम न हुजे, का रेगुलेशन न हुजे, का हिकिड़ी, ऐं उन खां अलावा वॾे पैमाने ते उन्हनि खे ज़मीनूं ॾियो, उनखे रिसोर्सिस ॾियो, उनखे अर्बन सेंटर्स में सेटल कयो। त हीअ जेको इंक्रीमेंटली सिंधी सोसाइटी में जेको सुवाल उथियो आहे उहो सुवाल असल में इन करे उथियो आहे सिंधी माण्हू दुनिया में जेका हिकिड़ी नेचुरल माइग्रेशन आहे उनजे कॾहिं ख़िलाफ़ु न रहियो आहे, अॼु बि ख़िलाफ़ु न आहे। पर हीअ जेका माइग्रेशन आहे इहा इन छा कयो आहे कॉन्सिक्वेंटली त सिंधियुनि जे अंदरि हिकिड़ो एग्ज़िस्टेंशियल क्राइसिस पैदा करे छॾियो आहे। ऐं इहो क्राइसिस तव्हां ॾिसो त 20th सेंचुरी में बैराज जे तामीर खां शुरू थियो हो, वन यूनिट वारे ज़माने में तमामु वॾे पैमाने ते इहो अॻिते वधियो ऐं पोइ मुसलसल अफ़गान वार ऐं सूरत हाल लामुतनाई आहे। त सवाल इहो आहे जेको ख़ालिद साहब बि ॻाल्हि कई ऐं बंदोसन बि ॻाल्हि कई त सिंध जी सोसाइटी उहा जेकॾहिं एतिरी माइग्रेशन हिते थींदी जो जेके इंडिजीनियस माण्हू आहिनि उन्हनि खे इहो अचे वजूदी बहरान वठी वियो आहे त उनजो वजूद हूंदो या न हूंदो, ऐं जेके रिसोर्सिस अपॉर्चुनिटीज़ उन्हनि जे पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ तमामु नाकाफ़ी आहिनि, उन्हनि में जेकॾहिं एतिरो उनखे ओवर बर्डन कयो वेंदो त इन करे मां सम्झां थो त हीअ जेको सिंध जे अंदरि जेका डेमोग्राफिक इम्बेलेंस जे करे जेका पॉपुलेशन जो इन्फ्लक्स आहे, जेका माइग्रेशन आहे, उन जे बारे में जॾहिं सिंध जी क़ौमी सियासत, तरक़ी पसंद सियासत, सिंध जा बाशऊर माण्हू जॾहिं मुखालफ़त कनि था या मज़ाहिमत कनि था त उन में का नसुल परस्ती न आहे, ॿियनि क़ौमुनि सां नफ़रत न आहे, ॿियनि माण्हुनि सां का नफ़रत न आहे, पर उहा पंहिंजे हिकिड़े वजूदी बुरहान जो इज़हार आहे ऐं पंहिंजे हिकिड़े तारीख़ी, हिकिड़े क़ौमी, हिकिड़े अक्सरती दाइमी हैसियत जे बचाव जी उहा ॻाल्हि आहे ऐं पंहिंजे वतन जी मालिकी जो सुवालु आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में हिन में को बि बाइस, हिन में को बि तासुब, हिन में का बि नसुल परस्ती शामिल न आहे। असांजो चवणु इहो ई आहे। मिसाल जीअं सवेर सां ॻाल्हि कई त जॾहिं असां हींअर बि अफ़गान हिन सॼे मसइले जे बारे में ॻाल्हायूं त असां सभ खां पहिरीं अफ़गान समाज सां हमदर्दी जो इज़हार कयूं था। असां सभ खां पहिरीं अफ़गान मुआशिरे सां तारीख़ जे हिन बदतरीन बहरान जे करे हुननि सां हमदर्दी कयूं था त हू तारीख़ जा विक्टिम्स आहिनि, हिन साम्राजी जंगनि जा विक्टिम्स आहिनि। पर इन जो कतई मतिलबु कोन थींदो त को असां पंहिंजा बॉर्डर खोले छॾियूं ऐं पंहिंजे अंदरि समाज में जेको अॻे ई क्राइसिस जो शिकार आहे ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी इकनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, सोशल क्राइसिस जो शिकार आहे, उनखे वधीक असां हिकिड़ो कॉम्प्लेक्स कयूं। इन करे सिंध जे हिन मुखालफ़त खे पॉलिटिकल मुखालफ़त सम्झणु खपे ऐं इहा कंहिं बि सूरत में का नसुल परस्ती या तासुब ते बदल मुखालफ़त न आहे ऐं ॿियनि सां का दुश्मनी न आहे, ॿियनि सां का नफ़रत न आहे। इन करे हर क़ौम जो इहो, ऐं मूंखे तव्हां ॿुधायो त दुनिया में कहिड़ी क़ौम आहे जेका इन क़िस्म जी माइग्रेशन खे अलाउ करे सघे थी। तव्हां दुनिया में का बि हिकिड़ी क़ौम नालो वठो, को नालो वठो कंहिं आज़ादु ख़ुदि मुख़्तार मुल्क ऐं क़ौम जो जेका पंहिंजे वतन में, पंहिंजे इलाइक़नि में ईअं बेलगाम ऐं बेदरीग़ ऐं लामुतनाही अनएंडिंग माइग्रेशन खे सपोर्ट कंदी हुजे, उन लाइ शयुनि खे ओपन दुनिया में किथे बि मुमकिन न आहे। इन करे इहो सिंध जे माण्हुनि जो लेजिटिमेट, हिस्टोरिकल, मॉरल, नेशनल फ़र्ज़ु आहे त उहो पंहिंजे वतन में पंहिंजी दाइमी अक्सरियत जो बचाव कनि ऐं उहो ज़ाहिरा तॾहिं ई मुमकिन आहे जॾहिं इहा माइग्रेशन रोकी वञे, इनखे रोकियो वञे ऐं उनखे एतिरो आसानी सां अचणु न ॾिनो वञे। मां सम्झां थो त सिंध जे अंदरि इन डिस्कोर्स खे कंस्ट्रक्ट करण जी ज़रूरत आहे जेको असां अॼु हिन मुज़ाकरे में गुफ़्तगू कई आहे। इहो हूअं बि जारी आहे, सिंध में हर सतह ते माण्हू ॻाल्हाए रहिया आहिनि, पर अफ़गान सिचुएशन ऐं पाकिस्तान जी ओवरऑल सूरत हाल जो जेको इम्पैक्ट पियो आहे सिंध जी डेमोग्राफीअ ते गुज़िरियल डेकेड्स में, ऐं अफ़गान हिन माइग्रेशन खे असां सम्झूं था त कंटिन्यूटी आहे उन माइग्रेशन जी जेका मुसलसल रुकजण जो नालो नथी वठे ऐं जेका पूरे गुज़िरियल मुनी सदी खां जारी आहे ऐं सदी खां जारी आहे। इन करे डिस्कोर्स कंस्ट्रक्शन जंहिंजो लबे लबाब इहो हुजे त सिंधी माण्हू तासुबी न आहिनि, तंग नज़र न आहिनि, नैरो माइंडेड न आहिनि, बाइस न आहिनि, उहे पंहिंजे वजूदी तहफ़ुज़ जो हक़ महफ़ूज़ रखनि था। इन करे असांजी इहा डिमांड पॉलिटिकल आहे ऐं कंहिं बि क़िस्म माना में रेसिस न आहे। नंबर हिकु ॻाल्हि। नंबर ॿी ॻाल्हि, मां सम्झां थो त हिन अफ़गान सूरत हाल जे हवाले सां सिंध जी सियासी लीडरशिप खे ऐं सिंध एक्शन कमेटी खे
افغان افغان تو نہ पर जेके पश्तून सियासी पार्टियूं आहिनि पाकिस्तान में, ख़ासि तौर ते अवामी नेशनल पार्टी आहे, पश्तून खां मिली अवामी पार्टी आहे, उन्हनि सां डायलॉग में वञणु खपे, उन्हनि सां कंहिं लॉबिंग जे मामले में वञणु खपे ऐं कंहिं टेबल ते उन्हनि सां वेहणु खपे त असां पश्तून समाज ऐं पश्तून क़ौम ऐं पश्तून अवाम जे क़ौमी ऐं तारीख़ी हक़नि जो एतिराम कयूं था, हुननि खे बिरादर मज़लूम क़ौम सम्झूं था या हुननि जे हक़नि जो असां तहफ़ुज़ जो एतिराम कयूं था, पर साॻे वक़्तु असां वधीक बार बर्दाश्त नथा करे सघूं। इन करे सिंध जी सियासी लीडरशिप खे पाकिस्तान में मौजूदु जेका पश्तून लीडरशिप आहे उन सां डायलॉग ज़रूरु वञणु खपे। टी ॻाल्हि त फेडरल गवर्नमेंट ऐं सिंध गवर्नमेंट ते तमामु घणो प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी तरफ़ां, सिंधी डायस्पोरा तरफ़ां सिंध जे अंदरि पवणु खपे त हीअ जेका क्रिमिनल नेग्लिजेंस आहे फेडरल गवर्नमेंट जी ऐं सिंध गवर्नमेंट जी, इहा असांखे नुक़सान पई ॾिए, नुक़सान ॾींदी ऐं सिंध जो माण्हू इन्हनि ॿिन्ही हुकूमतुनि खे नथो इहा ॾेई सघे इजाज़त त उहा इहे शइ जारी रखनि। ऐं आख़िरी ॿ ॻाल्हियूं त मैकेनिज़म्स खपनि। हिन वक़्तु प्रॉब्लम इहो आहे त स्टेट जी न रुगो विल न आहे, पर स्टेट वटि का अहलियत बि न आहे, हुकूमतुनि वटि का अहलियत बि न आहे। इन करे जेसि ताईं सिंध में ऐं मुल्क में हिन पॉपुलेशन जे इन्फ्लक्स खे रोकण जे लाइ के न के करस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकल अप्लाई क़िस्म जा एफिशिएंट मैकेनिज़म न हूंदा त ज़ाहिरात उनखे रोके न सघिबो। ऐं मां सम्झां थो त इन ॾिस में हिकिड़ी पॉसिबिलिटी इहा बि आहे त हिन सॼे सिंध जे केस खे साम्हूं आणण जे लाइ, मेन स्ट्रीम करण जे लाइ, ॿियनि सूबनि जे माण्हुनि खे सम्झाइण लाइ, वर्ल्ड जेका कम्युनिटी खे सम्झाइण लाइ ज़रूरी आहे त सिंध में भली सिंध एक्शन कमेटी हुजे, को ॿियो फोरम हुजे, पर असांखे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सिंध लेवल ते करणु खपे त जीअं सिंध जो हे केस हिकिड़े मुकमल सियासी मेच्योरिटी सां, मुकमल सियासी बलूगत सां ऐं बैलेंस सां दुनिया जे साम्हूं अचे त असां जॾहिं हिन जी मुखालफ़त कयूं था त इन जो मतिलबु असांखे मज़लूम अफ़गान अवाम सां का दुश्मनी न आहे, पर असांखे हुन सां हमदर्दी आहे, पर असांखे पंहिंजे घर जो बचाव करण जो राइट आहे। त हीउ असांजो नज़र ऐं मौक़ुफ़ दरअसल कंहिं बि क़िस्म जे तासुब जो आइनदार न आहे, इहो असांजो हिकिड़ो लेजिटिमेट राइट आहे, हिस्टोरिकल राइट आहे त असां पंहिंजे घर ऐं पंहिंजे वतन ऐं क़ौम जी उन दाइमी अक्सरती हैसियत जो बचाव कयूं। त ऐं जेको इकबाल साहब जो सुवालु आहे त तालिबानाइज़ेशन खे कीअं प्रिवेंट करे सघिजे थो सिंध में या उनखे रोके सघिजे थो, मां सम्झां थो त जीअं ख़ालिद साहब चयो त इहो हिकिड़ो तमामु पेचीदो मामिलो आहे जंहिंमें सिंध इन्वॉल्व न आहे, पर पाकिस्तान जी रियासत इन्वॉल्व आहे ऐं ज़ाहिर आहे त उहो सॼो फिनोमिना सिंध ते ऐं मुल्क ते मड़ियो वियो आहे इन सॼी रीजनल ऐं बिन अक़वामी सूरत हाल जे करे। पर उनजे बावजूदि मां सम्झां थो त 4 अहिड़ा थी सघनि था मेयर्स जेके असांखे लॉन्ग टर्म में फ़ाइदो ॾेई सघनि था इनखे प्रिवेंट करण में। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि त हिन मुल्क में ज़रूरत आहे डिस्कोर्स कंस्ट्रक्ट करण जी त पाकिस्तान जी रियासत हिन तालिबानाइज़ेशन जे अमल खां पाण खे परे करे, छाकाणि त हीउ अमल सॼो फिनोमिना उन्हनि जो पैदा कयल आहे। हीउ को इतफ़ाक़ सां को ईअं न आहे जेको मुआशिरो पागल थी वियो जंहिंखे ओचितो ख़बर पई त इन क़िस्म जी फाशिस्ट तहरीक खे उभारणु ज़रूरी आहे। हीउ त अमेरिका ऐं पाकिस्तान जे नेक्सस हो जिन इहो पूरो जो पूरो हिकिड़ो फिनोमिना क्रिएट कयो 80s में। इन करे हीउ हिकिड़ो प्लांटेड फिनोमिना आहे जंहिंजा नतीजा असां सभु भोगे रहिया आहियूं, ख़ितो भोगे रहियो आहे, अफ़गान समाज भोगे रहियो आहे। इन करे पाकिस्तान जी रियासत ते दबाव पवणु खपे हर तरह सां त उहा हिन तालिबानाइज़ेशन जे अमल खां पाण खे परे करे, छाकाणि त इन न करण सां उहा पाण खे ॿोड़ींदी ऐं ॿोड़े रही आहे ऐं उनजा असर अफ़गान समाज ते, सिंध जे समाज ते, इन पूरे ख़िते ते पई रहिया आहिनि। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। ॿियो त मां सम्झां थो जेका इकबाल साहब ॻाल्हि कई आहे त सिंध जे अंदरि जेके ही मदरसनि जो जेको ॼार तमामु वॾे पैमाने ते असां ॾिसूं था, जेको हिन गुज़िरियल 15-20 सालनि जो फिनोमिना आहे, मतिलबु तसवर न हो थरपारकर में अॼु खां 15-20 साल अॻु में त उते इन क़िस्म जे वॾे पैमाने ते मदरसा मौजूदु हूंदा। हाणे तव्हां वञो त उते तव्हांखे तमामु वॾो ॼार आहे, नेटवर्क आहे मदरसनि जो पूरी सिंध में। तव्हां सिंध जा हाईवेज़ वञो, शहर में वञो, मां सम्झां त सिंध में जेके ही जा बेलगाम मदरसा खुली विया आहिनि, इन जे बारे में सिंध हुकूमत ते दबाव पवणु खपे त उहा विजिलेंस करे ऐं को न को मैकेनिज़म ठाहे त उन्हनि जे बारे में रिकॉर्ड बि हुजे ऐं उन्हनि जे बारे में विजिलेंस बि हुजे ऐं उनखे रोकण जो को बंदोबस्तु। टी ॻाल्हि अल्टीमेटली ज़ाहिर आहे त प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, प्रोग्रेसिव नेशनलिज़म, प्रोग्रेसिव जेका क्लास पॉलिटिक्स आहे, त मुंहिंजे ख्याल में
हीअ जेका सॼी जेका हिन मुल्क में ऐं सिंध में जेका मज़हबी इंतहा पसंदी ऐं फाशिज़म जी जेका तहरीक आहे, जेका लहर आहे, जेका हिन सॼे फिनोमिना में पैदा कई वई आहे, उन जो लॉन्ग टर्म जेको प्रिवेंटिव मैकेनिज़म या मेयर इहो ई आहे त सिंध जे अंदरि प्रोग्रेसिव सोच खे, प्रोग्रेसिव सियासत खे, प्रोग्रेसिव डिस्कोर्स खे वॾे पैमाने ते रीऑर्गेनाइज़ कयो वञे, रिकंस्ट्रक्ट कयो वञे, त जीअं सिंध जो नओं नस्ल ऐं समाज आहे। मां सम्झां थो त सिंध जे अंदरि नए नस्ल जी शऊर साज़ी जो उहो अमल जेको असांजे समाज में 70s में 60s में 80s में तमामु वॾे पैमाने ते हुयो, जेकॾहिं अॼु जे दौर आहिनि, सोशल मीडिया जो दौरु आहे, त मां सम्झां थो त इहे उहे सभु अहिड़ा एफर्ट्स आहिनि जिन ते अमल करण सां हिकु हद ताईं असां सिंध जे अंदरि हिन तालिबानाइज़ेशन खे ऐं हिन फाशिस्ट लहर खे ऐं उन जे असरनि खे हिन समाज में फैलजण खां रोके सघूं। मां सम्झां थो त हीउ सिलसिलो भल जारी रहे, छाकाणि त डिस्कशन असां सभिनी खे बि काफ़ी पासनि खां वधीक मैच्योर करे थो ऐं क्लियर करे थो ऐं वधीक डिस्कोर्स थिए थो होलिस्टिक। पर इन सॼे प्रोसेस में हिन तकिड़े 2 हफ़्तनि 3 में हिकिड़ी ॿी शइ थी सघे थी, उन ते मां हिते कुझु कमु कयो आहे ऐं इनखे मां हफ़्तो अञा मूंखे लॻंदो। पर हिकिड़ो असां वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस वॾो फोरम आहे, हिकिड़ो पोज़ीशन पेपर डेवलप करणु खपे हिन सॼी सूरत हाल, जीअं इहो तासुर न उभरे त को असां रेसिस्ट आहियूं या असांजो को तमामु नैरो माइंडेड को पोज़ीशन आहे। असांजी हिन सॼे अफ़गान जेका सिचुएशन ते उन जे रेमिफिकेशन्स ते ऐं स्पेशली जेको इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन जेको सिंध में असांखे नज़र अचे थो ईंदो, इन सॼे मामले ते हिकिड़ो बैलेंस्ड मैच्योर प्रोग्रेसिव ऐं मॉडरेट हिकिड़ो असांजी पोज़ीशन हुअणु खपे, जेका असां ग्लोबली सर्कुलेट कयूं, त जीअं असांजो जेको इमेज मेलाइनिंग जेका आम तरह थिए थी उहा न थिए ऐं असां हिकिड़े वधीक मैच्योर अंदाज़ सां अॻिते वधूं। त मुंहिंजे ख़्याल में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस खे असांजे ॿियनि जेके ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ो पोज़ीशन पेपर डेवलप करणु खपे। हिते असां कुझु करे रहिया आहियूं। सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथा छा लिखी, छा लिखां छा लिखी, छा लिखां सिंध मुंहिंजी अमा। दुनिया जा सिंधियो हिकु मुठ थी सिंध बचायो। सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथा छा लिखी, छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।